باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے پیارے عزیزو، ہمارے لیے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 20 آیت سے 35 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکا۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور انہوں نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کو جواب دیا، میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے پیارے عزیزو، میں روز آپ کے لیے پاک کلام پڑھتی ہوں کہ خدا ہم سب کو اپنی برکت سے مالا مال کرے۔ جو لوگ پڑھنے سے محروم ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ کلام مقدس ایسے سن سکیں، تو آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے اور بھی برکت دے، تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھے طریقے سے اس پاک کلام کو پیش کر سکوں، اس پاک کلام کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، اس پاک کلام کو آپ کے لیے پڑھ سکوں۔ خداوند آپ کو بھی اپنی برکت دے اور ہمیشہ اپنی حفاظت اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے جلال میں ہم سب کو کثرت سے استعمال کرے، اور ہم اس پاک کلام کے وسیلہ سے اس پر ایمان لا کر اس پاک کلام کے وسیلہ سے نجات حاصل کر سکیں، اور اپنے نجات دہندہ کو جان سکیں، اور اس کے حکموں کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جب خداوند یسوع مسیح آئے تو اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں، تاکہ ہم جب اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں گے
تو ہمیں اپنی گناہوں کی، ہمیں اپنی غلطیوں خطاؤں کی، اپنی خامیوں کی پر نظر کرنے کی وہ نظر آئیں گی، اور پھر ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔